علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم،
پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ذات اقدس پر گفتگو کی تھی۔ چونکہ خطبہ جمعۃ المبارک کا وقت بڑا مخصوص ہوتا ہے، مضمون پورا نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں جو مالدار لوگ تھے ان سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ اللہ نے بڑی مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے بڑے رشتے آئے تھے نکاح کے لیے، ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، صورت کو دیکھا، تو بڑوں کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح ہو گیا۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ بکریاں لے کے جایا کرتے تھے دوسروں کی، لیکن جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی ان کے پاس مال و دولت تھا سب کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات رہیں، زندہ رہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ شوال کا مہینہ تھا، آخری ایام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑا خیال رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کلمہ نہیں پڑھا۔ آگے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کی غالباً 11 تاریخ کو 11واں روزہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی گئیں۔ پہلے چچا ابو طالب چلے گئے، ان کا بھی بڑا غم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ چچا تھے، محبت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، پھر چند روز گزرے تو ایک با وفا بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ انتقال کر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضرت خدیجہ کو دیا، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے حوصلہ بھی دیا، مال و دولت بھی دیا، ہر طرح سے تسلیاں بھی دیں۔ مشکل وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، ان کا خیال رکھا اور ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ خواب آیا کرتے تھے، جو بھی خواب آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صبح حقیقت بن جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں دینی تھیں، بڑی برکتیں دینی تھیں، بڑے شان، بڑے مقام عطا فرمانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کچھ تنہائی کی عادت بھی پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے ہیں، کئی دن وہاں رہتے۔ جب کوئی کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں جن کے پاس سے آ کے کھانے پینے کا سامان لے جاتے ہیں۔
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار حرا میں تھا کہ فرشتہ آیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے دبایا، چھوڑ کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا کے، سینے سے لگا کے خوب دبایا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہے نا ابتدا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی وحی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر تشریف لے گئے، گھر جا کے اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا، فرمانے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح کی شخصیت ہیں، آپ لوگوں کے جس طرح کے ہمدرد ہیں، آپ جس طرح لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ جس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جس طرح کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے بارے میں نا محدثین نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ جو انسان دوسروں کی بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کا سوچتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے کئی مسئلے حل کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ یہی انسانیت ہے نا کہ انسان اگر کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یارو دعا تو کر سکتا ہے نا، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو سمجھ کر، اس کی پریشانی کو سمجھ کر۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اس رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا تو کر سکتا ہے نا، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، جسم کانپ رہا ہے، جس طرح سردی سے کمڑی نہیں شروع ہو جاتی یا بخار سے۔ گھر والوں نے اوپر کپڑے دیے، جو بھی اس وقت کمبل تھے، کھیس تھے، رضائیاں تھیں، وہ
ان کے اوپر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ملا۔ اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اہلیہ تھیں، میری اور آپ کی اماں جان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ایک بیٹا۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں۔ بیٹا جو تھا وہ بچپن میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ایک بیٹا جو تھا وہ ماں جی ماریا کے بطن سے پیدا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، ایک کا ابراہیم تھا۔ اور یہ جو 4 بیٹیاں تھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی اور ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیب ابن طالب کے اندر، یہ بھی ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ بڑے مشکل حالات تھے وہاں پہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، صحابہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں تو اتنی امیر زادی اور میں آج یہاں پہ بھوک اور پیاس سے ترس رہی ہوں۔ اس قدر ساتھ دیا اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ بیوی اچھی ہو نا انسان کی تو اس کی زندگی بہترین گزرتی ہے۔ بیوی اچھی ہو وہ غریب ہے، بیوی اچھی ہو وہ امیر ہے، اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آج کل کوئی عورت ہوتی آج کل کی، وہ کہتی میں تو رئیس زادی تھی، مال و دولت بے شمار میرا باپ چھوڑ کے گیا، میں یہاں بھوکی پیاسی تڑپ رہی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخری ایام تک اکثر فرمایا کرتے تھے ختیجہ ختیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نکاح سے تو پہلے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تذکرہ کرتے، فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا ختیجہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہترین خوبصورت بہترین بیویاں دی ہیں، آپ پھر بھی ہر وقت ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بات نہ کہو، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہترین بیویاں دی ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ختیجہ سے بہتر بیوی مجھے اللہ نے نہیں دی۔ حالانکہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ مشکل وقت میں جو کام آتا ہے نا، مشکل وقت میں، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، وہ بھائی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، اس کا پتہ چلتا ہے مشکل وقت میں اس نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے۔ آسانی کے وقت تو سارے قریب آ جاتے ہیں،
جس کے پاس کوئی نہیں آتا، اگر اس نے مال و دولت بنا لی ہے تو سارے اس کے ہیں۔ اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ضرورت تھی، پیار کی ضرورت تھی، خلوص کی ضرورت تھی، ساتھ کی ضرورت تھی، اس وقت اس طرح ساتھ نبھایا کہ آخر تک، زندگی کے آخری ایام تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری اور آپ کی اماں جان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے کہ ختیجہ ختیجہ ہی تھی۔ آسان وقتوں میں تو سارے پاس ہوتے ہیں، خوشحالی کے وقت تو ہر کوئی قریب ہوتا ہے، سجن وہ ہے، بھائی وہ ہے، بہن وہ ہے، رشتہ دار وہ ہے، بیوی وہ ہے، عزیز و اقارب وہ ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کے موقع پہ نا جب قیدیوں کو قید کیا گیا تو پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اتنے جمع کروائیں، ہدیہ جمع کروائیں، پیسے جمع کروائیں تو پھر قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ہار پیش کیا گیا جو اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی پر گفٹ دیا تھا، کیونکہ ان کے میاں ابو العاص گرفتار تھے۔ ان کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ وہ ہار جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ گئی۔ آج پھر ایک دفعہ با وفا بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبتیں سامنے آ گئیں، زاروں قطار روئے۔ صحابہ سے فرمانے لگے، حکم نہیں فرمایا، مشاورت کا طریقہ کار اپنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ مشورہ بھی ایک امانت بھی ہوتا ہے اور مشورے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر، مذہبی جماعتوں کے اندر فرعون بنے بیٹھے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، کسی سے مشاورت کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، مشاورت سے چلو فائدہ ہوگا، مشورے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گیا، اور لوگوں کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آنسو بھی کسی کے نہیں تھے، اتنے قیمتی آنسو۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بھی لوگوں رویا کرتے تھے، سجدے میں پڑھ پڑھ کر رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں، ہماری تو توجہ ہی کوئی نہیں
کہ ہم جس کے امتی ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں. ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. یہ دیکھ لو الیکشن تھے, ساری رات ایک چائے کی پیالی یا مٹھائی کے لیے یا پلیٹ کھانے کے لیے, بریانی کے لیے, ساری رات لوگ الیکشن کے امیدواروں کے جو اڈے تھے نا وہاں بیٹھے رہتے تھے. میرے سونے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لوگو جمعے کو خطیب کے آنے سے پہلے, ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جایا کرو, اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. چائے کی پلیٹ کے لیے سارا رات بیٹھتا ہے وہاں پر. بریانی کی پلیٹ حاصل کرنے کے لیے دن کو بھی وہاں حاضری دیتا ہے, رات کو بھی وہاں حاضری دیتا ہے. اللہ کے گھر سے سپیکروں سے آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. کوئی مسلمان قسمت والا ہے جو لبیک کہتا ہوا مسجد میں آتا ہے. اور ہمارے پیر و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اپنی امت کے لیے روتے رہے, یا اللہ میری امت کو بخش دینا. اور کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ دعا مانگ لو میں قبول کروں گا. سب انبیاء نے وہ دعا مانگ لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی. فرمایا میں قیامت والے دن محشر کے میدان میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہیں, میرے یہ فکروں کو نوٹ کرنا بھولنا نہ زندگی میں. جو میں کہنے لگا ہوں بڑے قیمتی فکرے بولنے لگا ہوں. یہ مت کوئی سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوں. یہ کوئی مت سمجھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں میں مسلمان ہوں. یہ مت کوئی سمجھے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوں. مسلمان تو اس وقت بنے گا جب تیرے اندر سے کفر ٹوٹ جائے گا, کفر ختم ہو جائے گا. قرآن نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جا. جب تک تیرے سینے سے میرے سینے سے کفر ختم نہیں ہوگا تب تک مسلمان نہیں بن سکتا, ایمان والا انسان نہیں بن سکتا. ساری رات ہم الیکشنوں پہ ڈیوٹی دیتے رہے ہیں, ڈول بھی بجاتے رہے ہیں, سنتے بھی رہے ہیں, بیٹھتے بھی رہے ہیں, گھر بھی چھوڑا باہر بھی چھوڑا, سردیاں گرمیاں کی فکر کوئی نہیں, لیکن رب کے گھر کا کوئی فکر نہیں ہے. اونٹ کی قربانی اللہ کے رسول نے کہا تم نے مذاق سمجھ لیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, تم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے ہی نہیں. زبان سے نہیں کہا, عمل سے کہہ دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, گھاٹے ہیں, مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو ایمان لائے اور عمل کیے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے روزہ رکھ لی ہم جنتی بن گئے. اور جب تک میرے اور آپ کے دلوں کے اندر سے کفر نہیں ٹوٹے گا
کفر کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ہم ایمان والوں کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اپنے پیر و مرشد کا، اپنے رہبر اور رہنما کا۔ امت کے لیے ساری ساری رات پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی، سوج جایا کرتے تھے، اتنے اتنے قیام، اتنے اتنے لمبے رکوع، اتنے اتنے سجدے، میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ ہم تو سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ وہ سادہ لفظوں میں کہتا ہوتا ہوں، تب تو دفعہ 144 لگی ہوتی تھی۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا، ذکر کرتا تھا، اس کو پکڑ کر مارا کرتے تھے۔ پوچھو جا کے جناب ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو جا کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو سونے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھو ماضی سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھو جا کے عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھایا سب کچھ مل گیا۔ پوچھو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی سے، جس بیٹی نے آ کے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا کہ میرے بابا کی کمر پر اجری رکھی ہوئی ہے، خون سے بری ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود سے جا کے پوچھو، کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اجری دیکھی، پریشان ہو گئے، جسم کانپنے لگ گیا، رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی ہمت ہوتی، میں اٹھا سکتا۔ جلدی سے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آئی، انہوں نے اپنے بابا کی کمر مبارک سے اجری اٹھائی۔ ان سے جا کے پوچھو کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے، اسلام ہے کیا؟ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل گیا، ہم پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اس دن پتہ چل جائے گا جس دن موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وقت آنا ہے، میرے پہ بھی آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے۔ کوئی بچنے والا نہیں اس موت کے فرشتے سے، یہ اللہ کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دن پتہ چل جائے گا ہم کیا کرتے رہے اور کیا کرنا چاہیے تھا، سب پتہ چل جائے گا۔ کیا فائدہ ہوگا پھر؟ فائدہ پھر انہی کو ہوگا جو پھر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی باتوں کو مانتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہے۔ آؤ وہ تو میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں نا، آؤ ایک بات سنو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ ایک بی بی سے ملاقات ہوئی، ایک بی بی سے ملاقات ہوئی، اپنے ہاتھ کی یہ انگلیاں دکھانے لگی۔ ٹوٹ چکی تھیں، ایسے جیسے کیما نہیں ہڈیوں کا بن چکا ہوتا، ایسے تھی۔ پوچھا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی مشرکوں کے گھر، 11ویں 12ویں دینے والوں کے گھر۔ میں رفع دین کرتی تھی، میرے میاں نے مجھے منع کیا، میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا،
میرے خامد نے مار مار کے میرے یہ ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ دی ہیں. کہتی ہے میں نے رفع دین اب بھی نہیں چھوڑی. ہمیں کوئی قدر ہے؟ اور لوگوں آج بھی جو رفع دین کے بغیر نماز ادا کرتے ہو نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بی بی کا واقعہ سن کے رفع دین شروع کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات میں کوئی شخص قیامت آ سکتی ہے ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہو. اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہا تھا. اس سے بھی مشکل حالات تھے، اس سے بھی کشیدہ حالات تھے، لیکن اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں آقا نے دوسری شادی بھی نہیں کی. اس قدر ساتھ نبھایا، اس قدر ساتھ دیا کہ قیامت تک منبر و محراب سے ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا. تو اس بی بی کے بارے میں ذرا سوچو، کیا قصور تھا؟ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں توڑ دی گئیں. ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے کہ بی بی تو رفع دین کیوں کرتی ہے؟ وہ فرعون تھا نا، مجھے یاد آیا، گھر والی تھی موسیٰ کو ماننے والی، توحید پرستی. اللہ کی قسم توحید پرست ہونا اس سے بڑی اس کائنات میں، اللہ کی زمین میں کوئی اور دولت نہیں ہے. توحید پرست ہونے سے زیادہ کوئی اور اہمیت نہیں ہے دولت کی. غریب ہے اس کے پاس توحید ہے، امیر ہے اس کے پاس توحید کی دولت ہے. وہ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی نہیں، سمجھ لو کہ وہ اللہ والا ہے، وہ جنت کا وارث ہے. جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. اس بی بی کو توحید کی وجہ سے اس کی انگلیاں توڑ دی گئیں کہ تو رفع دین کرتی ہے. فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، کل ٹھوک دیے گئے. اس نے کہا رب ایک ہی ہے، تو نہیں ہے. رب ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی رب ہے. کل ٹھوکے گا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں. اللہ میں اس بدمعاش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس بد دیانت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ، مجھے رب تسلیم کرو. اللہ میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی. اللہ اپنے عرش کے پاس میرا محل بنا دے، تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے. اللہ کو توحید پرست اس عورت کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا کے اس بی بی کو اس کا محل دکھا دیا. لوگوں توحید پرست بن جاؤ، ساری کامیابیاں مل جائیں گی. توحید پرست بن جاؤ، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. توحید پرست بن جاؤ، اللہ تمہاری طرف خود بڑھ کے آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کہتا ہے تو میری طرف آ، میں تیری طرف آتا ہوں. تو 1 فٹ چل کے آ، میں 10 فٹ چل کے آتا ہوں. تو چل کے آ، اللہ کہتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں. میرے بھائیو توحید پرست بن جاؤ. اللہ کی قسم اس سے بڑی دعوت کوئی نہیں ہے. اور توحید ہے کیا؟ دریا کو کوزے میں بند کر کے بتا دیتا ہوں. توحید یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے.
اور 1,24,000 انبیاء کا امام، نبیوں کا سردار، کائنات کا امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، اللہ کے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت ان کی کرنی ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور الحمدللہ 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 ہماری زندگی گزر رہی ہے، توحید پر گزر رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، رائی کے دانے برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ توفیق اللہ کی ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہے ہم اس پر 100% اللہ کی توفیق سے کاربند ہیں۔ بس یہ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔